اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، صحابہ کرام کے مابین کچھ مشاجرات بھی ہوئے، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، خاص طور پہ دو مشاجرات، تیسرا تو خوارج کے ساتھ ہوا، خارجیوں کا، نہروان وغیرہ، وہ خارجی اس میں فریق تھے۔ صحابہ کرام کے درمیان وہ بھی انسان تھے، کچھ اختلافات بھی، مگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، یہ بات سمجھنے والی عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کے زمانے میں جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، آپ کی شہادت کے بعد مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ راشد ہوئے۔ وہ خلیفہ راشد ہوئے تو ان کا جو زمانہ خلافت تھا، جب آپ کی بیعت ہو گئی، آپ کی خلافت کا اعلان ہو گیا، تو اس کے بعد آپ ہی خلیفہ راشد تھے۔ اس نے خاص صحابہ کرام میں سے بوجود آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور کوئی اقدام کیا، اس کو ائمہ اہل سنت نے اول دن سے آج تک اس کو خروج اور بغاوت قرار دیا ہے۔ جس نے مولا علی المرتضیٰ کے زمانے میں ان کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور کوئی اقدام کیا، اس کو ائمہ اہل سنت نے بالاجماع بغیر اختلاف کے خروج اور بغاوت قرار دیا، اور اس طبقے کو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغاوت قرار دیا تھا، حضور علیہ السلام نے بغاوت قرار دیا تھا۔ عقیدہ یہ ہے، اختلافات ہوئے مگر کسی مسلمان کو اہل سنت عقیدے میں یہ حق نہیں کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی پر زبان تان دراز کرے۔ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں، خاص طور پہ جو مشاجرہ ہے وہ جنگ صفین کا زیادہ معروف ہے، جو اس وقت میں گفتگو میں لوں گا۔ جو ایک طرف مولا علی شیر خدا ہے اور وہ خلیفہ راشد ہیں، دوسری طرف ایک طبقہ ہے جس میں کچھ صحابہ بھی تھے اور باقی تابعین اور غیر صحابہ بھی تھے، جنہوں نے خروج کیا آپ کی خلافت کے خلاف۔ ان کے سربراہ یا ان کو لیڈ کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی صحابی۔ اب سن لیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوں، صحابی ہیں۔ اہل سنت کا 1300 سال میں یہ عقیدہ رہا ہے، اور خطا کا امتیاز کرتے رہے، صحیح اور غلط کا امتیاز کرتے رہے، مگر صحابی میں سے کسی کی شان میں زبان تان دراز نہیں کی۔ نہ لان کرنا جائز ہے، نہ تان کرنا جائز ہے، نہ سب و شتم کسی پر جائز ہے، نہ کسی کی تکفیر و تفسیق جائز ہے۔ کسی کو کافر کہنا جائز نہیں، فاسق کہنا جائز نہیں، کسی کو ملعون کہنا جائز نہیں، تان کرنا جائز نہیں، سب و شتم گالی دینا جائز نہیں۔ کف لسان کا حکم ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کف لسان۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ایک بڑا نازک عقیدہ ہے۔ ادھر ہٹ گئے تو اور مسلک بن گیا، اس طرف ہٹ گئے افراط ہوا یا تفریط، آپ مسئلہ کے اعتدال پر اہل سنت پر نہیں رہے، گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اور کف لسان، صرف زبان کو بند رکھنا، ایک یہ چیز طے شدہ رہی، ایک یہ طے شدہ رہی کہ حق پر ان سارے مشاجرات میں مولا علی اور مرتضیٰ تھے۔ چونکہ گفتگو اس وقت صرف حضرت امیر معاویہ کے تناظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں ہو رہی ہے، جنگ صفین اور آپ کا جو پورا نظام سیاست و ملوکیت تھا اس حوالے سے ہو رہی ہے، لہذا ان کا سٹینڈ خطا پر مبنی تھا، آتی تھے، ان کا موقف درست نہیں تھا، اور فقہا نے اور ائمہ اصول الدین نے اپنی تمام کتب اہل سنت کے اندر ان کے اس عمل کو، اقدام کو خروج اور بغاوت کا لفظ لکھا ہے، خروج اور بغاوت کا لفظ لکھا ہے۔ کسی ایک کتاب نے بھی ان کے عمل کی توثیق نہیں کی۔ میں 1300 سال کے ذخیرہ علم کی بات سند اور دلیل اور حجت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ائمہ اہل سنت میں کسی ایک نے ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، اس کو درست نہیں کہا، اس کا دفاع بھی نہیں کیا، کسی نے دفاع بھی نہیں کیا، نہ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے، نہ کسی نے قصیدے پڑھے، نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے، نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے، نہ ان کے جھنڈے اٹھائے، نہیں۔ 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ، جس پر اختلاف نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں، آپ کو پتا چلے 1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا، ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، ان کے قصیدے نہیں پڑھے۔ ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا، بغاوت کہا، اور مولا علی المرتضیٰ کو حق پر کہا، والحق کان بید علی، ہر ایک نے لکھا۔
مگر ساتھ کہا خبردار آپ کا حق نہیں. ان کو مجتہد خاطی کہا، یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ خطا پر مبنی ہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا. اور صحابہ کرام میں شامل ہونے کی باعث کف لسان کو حکم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے. میرے لفظ سنیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے، انہیں فاسق نہ کہا جائے، تکفیر نہ کرے منع ہے، حرام ہے. تفسیق نہ کرے منع ہے، لعن و طعن نہ کرے، لعنت نہ بھیجے منع ہے، حرام ہے. سب و شتم نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، حرام ہے. 1300 سال سے ائمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے کہ لعن طعن نہ کریں، سب و شتم نہ کریں، ان کو کافر و فاسق نہ کرے، زبان بند رکھے. یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ. اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں، نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں. خدا کے لیے مجھے بتا دو 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے نہ ان کے ہاں دیکھا، نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں، دیوبندی مکتب فکر، نہ ان کے ہاں دیکھا. یہ سن لیں، میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو سلفی کہتے ہیں، نہ حنفیوں میں دیکھا، نہ مالکیوں میں، نہ شافعی میں، نہ حنبلی میں، نہ مقلدین میں، نہ غیر مقلدین میں، نہ اشاعرہ میں، نہ ماتریدیہ میں، نہ علماء میں، نہ صوفیاء میں، نہ محدثین میں، نہ فقہاء میں. 1300 سال میں صرف ایک ہی عقیدہ رہا کہ غلطی پر تھے، ان کا طرز عمل خروج تھا. کسی نے بغاوت کہا، کیوں کہ خلیفہ راشد کے خلاف نکلے تھے، صرف اتنی بات. مگر چونکہ عمل سخت ہے، ساتھ کہہ دیا خبردار، لعن طعن نہیں کر سکتے، سب و شتم نہیں کر سکتے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا، زبان کو بند رکھیں، ہر صحابی کی تعظیم کرے. ہمارے اوپر واجب کر دیا. عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہیں، تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر دل واسطہ مولا علی اور مرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا. اب آج حضرت امیر معاویہ، میں خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، میں سب و شتم کو حرام جانتا ہوں. کب سے لسان کا عقیدہ میرا وہ عقیدہ ہے جو 1300 سال سے ائمہ اور اکابر اہل سنت کا کتابوں میں ہے. ہم زبان بند رکھتے ہیں اور تم نے زبان کھولی، کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات تھی، ایمان تھا. تم نے ان کو مولا بنایا جن کے لیے ائمہ چپ کرواتے رہے کہ چپ، زبان بند رکھیں، سب و شتم نہیں کرنا، لعن طعن نہیں کرنی، تفسیق و تکفیر نہیں کرنی. وہ چپ کراتے رہے تاکہ صحابہ کا کہ جو ایک نسبت ہے اس کی وجہ سے تعظیم رہے. معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ختم. 1300 سال یہ رہا. اب تم جھنڈے لے کے باہر نکل آؤ اور ان کی شانیں بیان کرو اور ان کے جلسے جلوس نکالو اور لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرو کہ وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، وہ حق پر تھے، یہ حق پر تھے. کون وہ شخص ہے خلفائے راشدین کے بعد جن کو آپ مولا علی کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی جرات کر سکتے ہیں؟ جو خلفائے راشدین کے علاوہ مرتبے میں کوئی مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کی جڑ کاٹ دیتا ہے، ان کی اور عقیدے کی نفی کر دیتا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں نے چونکہ بیان کر دیا، یہ حکم آقا علیہ السلام کی حدیث ہے. حتیٰ کہ جو صحابہ کرام پر لعن طعن کرے، آقا نے فرمایا گالی دے، اس پر اللہ کی لعنت. یہ عمومی حکم کی وجہ سے چپ رہے اہل سنت، اور ہیں اور رہیں گے. آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، چپ رہو، خبردار. ایسا عمل بھی دیکھو، پڑھو، گالی نہ دو، چپ رہو. میرے آقا تو گالی سے روک رہے ہیں. اگر ایسا عمل دیکھو تو گالی کوئی تبھی دے گا نا کہ کوئی ایسا عمل اس کو پنچ کرے گا. فرمایا خبردار، دیکھو بھی گالی نہ دو، میرے صحابی ہیں، تکریم کرو، ان سے محبت کرو، تعظیم کرو، میری محبت و تعظیم کی خاطر. بغض رکھو گے تو میرے ساتھ بغض رکھو گے. آقا علیہ السلام اکرموا اصحابی، ان کا اکرام کرو. یہ حکم دیتے رہے، احکام ہیں، احادیث نبوی کثیر ہے اس باب پر. اور آگے یہ نقطہ نظر اپنانا سن لیں، صحابہ کرام کے اندر ایک فضیلت ہے، صحابہ کرام کے اندر ایک درجات ہیں فضیلت کے. اہل سنت والجماعت کا ائمہ حدیث، ائمہ فقہ اور ائمہ عقیدہ، اصول دین، ہر ایک کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام میں فضیلت اور مرتبے کے طبقے ہیں، درجے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ خلفائے راشدین 4 صحابہ ہیں. ان کے بعد باقی 6 صحابہ عشرہ مبشرہ کے. سنتے آئیے.
یہ امام ابو منصور البغدادی احناف وہ فرماتے ہیں ہمارے ائمہ ماتریدی عشائرہ اس پر متفق ہیں۔ پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کے بعد بدری صحابہ 313 314 جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، ان کے بعد اصحاب احد جو غزوہ احد میں شریک ہوئے، ان کے بعد اہل بیعت رضوان جو حدیبیہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ 1400 صحابہ 1500 بیعت رضوان میں شریک تھے۔ یہاں فضیلت کی ترتیب ختم ہو جاتی ہے، یہاں فضیلت کی ترتیب ختم ہو جاتی ہے۔ میں خاص بات سمجھانے لگا ہوں، اس کو امام حاکم نے صاحب مستدرک نے معرفت علوم الحدیث علم حدیث کی تفسیر سمجھاتے ہوئے اور وضاحت کی، فرمایا سب سے پہلا طبقہ اونچا درجہ، سب سے اونچا درجہ 4 صحابہ ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور ان کے ساتھ ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے والے۔ دوسرا طبقہ ائمہ فرماتے ہیں اصحاب دار الندوہ، ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ معظمہ میں صحابہ کرام کا ایک گھر تھا، ایک جگہ تھی ندوہ، جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، اسلام ظاہر ہو گیا تو پھر اہل مکہ اور لوگوں نے بیعت کی تو پھر وہ ان کے اجتماع شروع ہوئے۔ فرمایا دوسرا طبقہ وہ۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ فضیلت میں وہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی 6-7 ہجری کے زمانے میں، پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ اس کے بعد چوتھے درجے پر نیچے اتر رہے ہیں، نیچے چوتھا طبقہ ان لوگوں کا جنہوں نے مینا میں عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ کی بیعت کی ہجرت مدینہ سے پہلے، 8 ایک مرتبہ 11 ایک مرتبہ 72 ایک مرتبہ 80 83 کے قریب وہ صحابہ مدینہ سے آئے جنہوں نے حضور کے 10 اقدس پر مینا میں بیعت کی، بیعت عقبہ، بیعت عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ، عقبہ ثانیہ۔ نیچے اتر کے پانچواں طبقہ نیچے آ کر وہ اصحاب جنہوں نے عقبہ ثانیہ دوسرے سال پھر اسی جگہ بیعت کی۔ پھر چھٹا طبقہ صحابہ کرام کا فضیلت میں، درجے میں، رتبے میں ان لوگوں کا جو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی طرف حکم سے ہجرت کر گئے اور آقا علیہ السلام سے جا کے مسجد قباء میں ملے، قباء میں، اور مسجد بنائی اور حضور کے حکم سے مدینہ ہجرت کر گئے، مہاجر ہو گئے۔ 7واں طبقہ نیچے آتے 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 درجے نیچے خلفائے راشدین کا سب سے اونچا درجہ تھا، اب ایک ایک درجہ مرتبہ نیچے آ رہا ہے۔ 7واں طبقہ اہل بدر کا 313 314 صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے۔ 8واں طبقہ وہ لوگ جنہوں نے غزوہ بدر اور حدیبیہ کے درمیانی عرصے میں ہجرت کی، غزوہ بدر کے بعد اور حدیبیہ سے پہلے، سن 6 ہجری حدیبیہ سے پہلے جو ہجرت کر کے 7 ہجری میں آ گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ پھر 9واں طبقہ بیعت رضوان والے جو غزوہ حدیبیہ میں غزوہ نہیں ہوا، بیعت رضوان ہوئی حدیبیہ میں، جو آقا علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ یہ 9 طبقے ہیں ترتیب فضیلت، ترتیب منزلت اور ترتیب درجہ کے اعتبار سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 9 کے 9 طبقات میں سے نہیں ہیں۔ علماء اس بات کو پلے باندھ لیں، یہ میں اصول حدیث کا آپ کو گر سمجھا رہا ہوں، مقدمہ علوم الحدیث امام ابن حاتم کا، معرفت علوم الحدیث، تمام ائمہ نے جو طبقات صحابہ کے قائم کیے ہیں، میں نے 9 طبقات گن لیے۔ خلفائے راشدین سے شروع ہوا، حدیبیہ میں بیعت رضوان کے 1500 صحابہ جو شریک تھے ان تک آیا۔ یہ تمام اہل سنت کے اماموں نے ترتیب بیان کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت رضوان حدیبیہ کے وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ جب حدیبیہ میں آقا تشریف لائے اور بیعت رضوان ہوئی، اس دن تک بھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ترتیب، مراتب، درجات فضیلت کے یہاں بیعت رضوان پہ ختم ہو گئے، اور وہ 9 کے 9 طبقات میں نہیں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد 10واں طبقہ، 10واں وہ کون سا ہے؟ حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان جو مسلمان ہوئے ہیں، حدیبیہ ہو جانے کے بعد اور فتح مکہ کے دن سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 10ویں طبقے میں آتے ہیں، 10ویں طبقے میں آتے ہیں۔ یا آپ عقیدہ اہل سنت کا نام لینا چھوڑ دیں، میں نے آپ کو 1200-1300 سال کے ائمہ کا متفقہ بالاجماع قاعدہ بتا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عادی ہیں، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، مغفرت کا وعدہ کیا، ان کی شان میں سب و شتم اور لعن طعن حرام ہے، کف لسان واجب ہے، بجا۔ مگر اب دوسری طرف بھی آئیں کہ صحابہ کرام کے طبقات میں مرتبہ کیا ہے۔ وہ 10 طبقات
9 گزار کر 10واں طبقہ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے حدیبیہ کے بعد، وہ اس طبقے میں شامل ہیں۔ ان کو جب آپ ان کے لیے شعار بنا کر نعرے جلسے جلوس کریں گے اور لوگوں کے سامنے ان کا مولا علی اور مرتضیٰ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشاجرہ ہے، لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہے، لوگوں میں ابہام پیدا ہو جائے گا کہ شاید دونوں ایک مرتبے کے ہیں۔ اتنا ظلم خدا کے لیے نہ کرو، اپنا عقیدہ برباد نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کا حیا کرو۔ علی اور مرتضیٰ وہ حضور کی اہل بیت کے فرد۔ اور جب یہ حدیث آیت اتری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عیسائی آئے مباہلہ کے لیے، مقابلہ کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو آؤ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، عیسائیو آؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنی مستورات کو بیویوں کو لاؤ، میں اپنی مستورات کو لاتا ہوں، تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، میں اپنی جان کے ساتھ آتا ہوں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو آپ نے بھیجا، فرمایا علی تم بھی آ جاؤ، فاطمہ تم بھی آ جاؤ، حسن حسین کو لاؤ، فرمایا آؤ تم اپنے بیٹے لاؤ، میں حسن اور حسین کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتیں لاؤ، میں فاطمہ الزہرا کو لاتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ادھر سے نبی اور علی کو لاتا ہوں، میں خود آتا ہوں اور علی کو لاتا ہوں۔ حضرت علی کو حضور نے اپنی جان قرار دے دیا، قرآن میں اپنی جان قرار دے دیا، انفسنا میں داخل کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے آقا کو فرماتے ہوئے کہ انفسنا، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، اپنی جان کے ساتھ علی کی جان کو ملایا میرے مصطفیٰ نے۔ وہ صحابہ کرام کے 10 طبقات، خلفائے راشدین میں مولا علی المرتضیٰ، اور پھر انفسنا میں شامل جان مصطفیٰ کے ساتھ جان علی مرتضیٰ، آقا نے وہاں اپنے ساتھ ملایا۔ ان کو 10ویں طبقے کے صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ اس طرح مقابلے میں کھڑا کرنا، یہ کوئی بے شرم آدمی کر سکتا ہے جس کو نہ خدا کا حیا ہے نہ مصطفیٰ کا حیا ہے، دیندار آدمی نہیں کر سکتا۔ اس سے مولا علی اور مرتضیٰ کی شان میں کچھ نہیں فرق پڑے گا، قائدہ کائنات کی شان میں فرق نہیں پڑے گا، آپ کا عقیدہ برباد ہو جائے گا، اہل سنت کو گالی نکلے گی، قرآن کے خلاف بنے گا آپ کا عقیدہ، حدیث مصطفیٰ کے خلاف آپ کا عقیدہ بنے گا، صحابہ تابعین کے خلاف بنے گا، 1300-1400 سال کی تاریخ علم اور مسلک اہل سنت اور اکابر ائمہ کے خلاف آپ کا عقیدہ کہلائے گا۔ آپ خارجی کہلائیں گے، آپ خوارج کی سوچ کو پھیلائیں گے۔ کوئی جوڑ نہیں ایسا کام کرنا۔ اور 11واں طبقہ، پھر 11واں وہ ہے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ بتا دوں ابھی آگے آ جائے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دل سے تو ایمان لے آیا تھا حدیبیہ کے بعد، جب آقا علیہ السلام عمرہ قضاء کے لیے آئے حدیبیہ کے اگلے سال، مگر اظہار نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اب میرا دل ماننے لگا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں، تو میں اظہار کر دوں۔ میری والدہ نے کہا خبردار تمہارا باپ ابو سفیان ناراض ہوگا اور تمہیں دھر لے گا، تو باپ کے غضب سے ڈرو، اظہار نہ کرو۔ سو میں نے کلمہ نہیں پڑھا، اظہار نہیں کیا اونچا، اور جس دن فتح مکہ ہوئی اس دن میں نے اظہار اسلام کیا۔ تو در حقیقت قبول اسلام عزم شرع اس وقت کو کہتے ہیں جب آدمی اعلانیہ اعلان اسلام کرتا ہے۔ تو جب اس اصول کے تحت آتے ہیں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے کا اعلان کرنے والے تھے۔ 11واں طبقہ بنتے ہیں، اصل میں 11 طبقہ۔ اصول ذہن میں رکھ لیں آپ۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب مسلمان ہوتے ہیں اس کو بھی سن لیں۔ میں نے زبانی بتا دیا، 3 قول ہیں کل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر، چوتھا قول کوئی نہیں۔ میں جو بات کرتا ہوں میں ذمہ داری سے کرتا ہوں، اور مجھے علم ہے کہ میں مر جاؤں گا، میری موت کے سینکڑوں سال بعد بھی اس کو کوئی رد نہیں کرے گا، تو یہ نہیں کہے گا کہ غلط بات کی تھی، مجھے علم ہے اس بات کا، یہ میری امانت اور دیانت ہے۔ 3 قول ہیں، کل 3 قول ہیں۔ یہ میں اہل علم سے انصاف کی توقع کرتا ہوں، عدل کی توقع کرتا ہوں، ایمانداری کی توقع کرتا ہوں، دیانتداری کی توقع۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے روز اسلام قبول کیا، فتح مکہ کے روز، جب اینڈ ہو گئی یہ ساری مدینہ کی جد و جہد اور جنگ مکہ کے ساتھ، فتح مکہ کے روز، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 7 ہجری میں جو عمرہ قضاء تھا اس موقع پر قبول اسلام کیا مگر اظہار نہیں کیا، قبول اسلام کیا 7 ہجری میں حدیبیہ کے 1 سال بعد عمرہ قضاء کے موقع پر، مگر اعلان نہیں کیا۔
اور تیسرا قول یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیعت رضوان کے بعد اور عمرہ قضاء سے قبل اسلام قبول کر لیا تھا، دل میں نے واقعہ بتا دیا مگر اظہار نہیں کیا تھا، والدہ کو کیا، ان کے منع کرنے پر چپ رہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور کوئی رکاوٹ اور خوف اور خطرہ نہ رہا تو اس وقت آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ دن ہے کہ آقا علیہ السلام نے سب کو معافی عطا کر دی۔ وہ دن تھا یوم الطلقاء، فرمایا تم سب کو آزاد دیا جاتا ہے، آپ تم پر انتقام نہیں۔ کئی محدثین، علماء، کئی صحابہ کرام اور علماء وہ لکھتے ہیں کہ آپ اہل طلقاء میں سے ہیں، جن کو فتح مکہ کے دن اذن عام دے کے بری کر دیا گیا تھا، آپ ان میں سے ہیں۔ فرمایا تھا جو ابو سفیان کے گھر بھی داخل ہو جائے تو اسے پناہ مل گئی۔ آپ اس دن اظہار اسلام کر کے اس طبقے میں آئے اور اظہار اسلام کو مؤخر کیا فتح مکہ تک۔ اس طبقے کو الطلقاء کہتے ہیں، اور اس میں الطلقاء میں یہ شرع عقیدہ تحاویہ اہل سنت کا، ہمارا حنفیوں کا جو عقیدہ ہے، اصول الدین عقیدہ تحاویہ، اس کی شرع عقیدہ تحاویہ کے صفحہ 529 پر وہ لکھتے ہیں کہ ان کو طلقاء کہا گیا، ومنہم ابو سفیان وابناہ یزید و معاویہ۔ حضرت ابو سفیان اور ان کا ایک بیٹا یزید نام کا بھی تھا، ایک تو پوتا ہے نا بدبخت لعین، اس کی بات نہیں کر رہا۔ حضرت امیر معاویہ کے بھائی بھی یزید نام سے ہیں، وہ اور حضرت معاویہ یہ تینوں طلقاء میں سے ہیں، یعنی فتح مکہ کے دن جن کو اجازت برات مل گئی تھی۔ میں نے تینوں قول بیان کر دیے، اب اٹھا کے دیکھ لیے امام ابن عبد البر کی الاستیاب، اٹھا کے دیکھ لیجئے، ابن الاسیر کی اسد الغابہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں نے سب حوالے دے دیا آپ کو، علامہ ذہبی کی سیر و اعلام نبلاء آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، حضرت امیر معاویہ کا باب نکال لیں، ساری کتب میں آپ کو یہ سب جگہ مل جائے گا، سب حوالے مل جائیں گے۔ سیر و اعلام نبلاء دیکھیں، ابن الاسیر کو دیکھیں، عمرۃ القضاء حدیبیہ کے بعد، مگر میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں اظہار نہیں کیا، اظہار فتح مکہ کے دن کیا۔ سیر و اعلام نبلاء، پھر تیسرا قول ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ میں ہے، یہی قول میں نے آپ کو بتایا۔ واقدی نے روایت کیا کہ حدیبیہ کے بعد دل سے وہ تصدیق کر لی تھی مگر اسلام کو چھپایا تھا، فتح مکہ کے دن تک ظاہر نہیں کیا، فتح مکہ کے دن مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ یہ امام حافظ ابن حجر اسقلانی الاصابہ جلد 6 صفحہ 151 پہ لکھتے ہیں۔ آپ فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے والی ہستیوں کو، وہ صحابہ ہو گئے، وہ ولیوں کتبوں سے بھی اونچا درجہ پا گئے، ختم ہو گئی بات، مگر ان کو مولا علی المرتضیٰ کے سامنے مقابلے میں اس انداز سے رکھیں کہ لوگوں کے ذہن ڈگمگ ہو جائیں، لوگ شکوک میں مبتلا ہو جائیں کہ وہ بھی سچے، یہ بھی سچے، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی۔ یہ بولی کسی نے 1300 سال میں نہیں بولی۔ اس طرح ابن حجر اسقلانی نے پھر صفحہ 152 پہ دوبارہ اس بات کو لکھا، علامہ ذہبی نے لکھا، الحاظ القیاس، میں نے ساری کتب کے حوالے آپ کو دے دیے۔ یہ ہے ان کے قبول اسلام کی پوزیشن۔ اگلی بات سمجھ لیں، خلافت راشدہ میں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز شامل نہیں ہیں۔ جو شخص انہیں غلطی سے خلافت راشدہ میں شامل کرتا ہے وہ پرلے درجے کا جاہل اور بے وقوف ہے، پرلے درجے کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری سنت اور میری خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے، اور خلفائے راشدین سمجھ لیں، ابو داؤد سنن ابی داؤد کی حدیث صحیح ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا خلافت النبوت 30 سنہ، حضور کی نبوت کی خلافت 30 سال ہوگی، اور 30 سال مولا علی المرتضیٰ پر اور آخری 6 ماہ امام حسن مجتبیٰ پر ختم ہو گئے۔ فرمایا ثم ملک بعد ذلک، حدیث ہے، اس کے بعد خلافت نہیں رہے گی، ملوکیت ہوگی۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علی اور حسن مجتبیٰ کے بعد 30 سال مکمل ہونے کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی، نبوت کی خلافت، اس کے بعد بادشاہت ہوگی، ملوکیت۔ اور کوئی شخص ان کے زمانے کو خلافت کہے تو وہ فرمان مصطفیٰ کی نفی کر رہا ہے، فرمان مصطفیٰ کی۔ علماء دین لکھتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی سمیت بڑے بزرگوں نے یہ جو بات میں کہتے ہیں خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ، یہ عرفاً کہہ دیتے ہیں حکومت کا نام ہے، سلطنت کا نام ہے، حقیقت میں یہ بادشاہتیں تھیں، حقیقت میں ان میں وراثت تھی۔ خلافت راشدہ ایک ہی تھی جو 30 سال میں ختم ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمام حدیث کثرت کے ساتھ، حضرت سعید بن جمحان فرماتے ہیں، حضرت سفینہ نے روایت کیا کہ آقا نے فرمایا 30 برس کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، بادشاہت۔ وہ کہتے ہیں حضرت سعید بن جمحان نے کہا، میں نے پوچھا ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافت فیہم،
کہ بنو امیہ یہ خیال کرتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے، وہ بھی خلافت والے ہیں۔ حضور کے صحابی نے کہا کذبوا بنو الزرقاء بل ہم ملوک، یہ جھوٹ بولتے ہیں، خلافت مولا علی پر اور حسن مجتبی پہ ختم ہو گئی، وہ ملوک بادشاہ تھے، خلیفہ نہیں تھے۔ کثرت کے ساتھ احادیث ہیں مسند احمد بن حنبل میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مستدرک حاکم میں طبرانی میں، نسائی میں، امام نسائی کی کتاب میں، طبرانی میں، تمام کتابیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں، مصحح ابن حبان میں نے آپ کو خلاصہ دے دیا، یہ تمام کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو کوئی انہیں برابر درجے پر لائے، یہ احادیث نبوی کا انکار ہے۔ خلافت راشدہ مولا علی المرتضیٰ پر اور امام حسن مجتبی کے 6 ماہ پہ ختم ہو گئی، اور اگر کوئی کہے کہ امام حسن مجتبی نے بعد ازاں ودرا کر لیا، بیعت کر لی، وہ آقا نے فرمایا تھا میری امت کے 2 بڑے گروہ میں میرا حسن صلح کروائے گا۔ بہت خون بہ گیا تھا، بہت خون بہ گیا تھا، خون ریزی سے بچانے کے لیے حسن مجتبی نے احسان کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خلیفہ بن گئے، جو آقا فرما گئے وہ ملوکن، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، حضور کا فرمان بدل نہیں سکتا۔ یہ حصہ میں گفتگو کا سمیٹنے لگا ہوں، آخری حصہ یہ کہ اہل سنت کے عقیدے میں حیثیت کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم ہے، اور دیگر کتب حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمار بن یاسر کو، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ صحابہ 10 جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی، ان کو فرمایا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس پوری بات کو امام بہقی نے اہل اعتقاد میں رقم کیا، فرمایا عمار بن یاسر ان الفئۃ الباغیۃ تقتلہ، عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ کون؟ باغی گروہ قتل کرے گا عمار بن یاسر کو، اور ساری دنیا جانتی ہے وہ یہ کہ حضرت عمار بن یاسر مولا علی اور مرتضیٰ کے لشکر میں تھے اور جنگ صفین میں شریک ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے ان کو قتل کیا۔ حدیث صحیح مسلم میں آقا نے فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ایک باغی گروہ عمار بن یاسر کو قتل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ جس گروہ کو میرے آقا نے باغی کہا، کیوں کہا؟ کہ وہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج میں نکلے تھے، خروج کیا تھا۔ بطور صحابی کف لسان واجب ہے، چپ رہیں، تکریم کریں، سب و شتم حرام ہے، مگر تم نے مصطفیٰ کے فرمان کو رد کر دیا اور ان کے جل سے جلوس نکالنے لگے جن کے گروہ کو مصطفیٰ نے الفئۃ الباغیہ کہا ہے۔ اس حدیث کو تو نکال دو کتب حدیث میں سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار بن یاسر شہید ہونے سے پہلے کسی نے اہل شام کو، یعنی حضرت امیر معاویہ کو، امام بہقی نے روایت کیا اپنی سنن میں اور ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، عمار بن یاسر کے سامنے کسی نے ان کو کافر کہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو، اہل شام کو، حضرت عمار بن یاسر نے کہا لا تقولوا کافر اہل الشام، ان اہل شام کو یعنی حضرت امیر معاویہ کے لشکر کو نہ کہو کہ وہ کافر ہو گئے، ولکن قولوا فسقوا اور ظلموا، ان کے فسق کی بات کر سکتے ہو، ظلم کی بات کر سکتے ہو، کفر کا نہیں کہہ سکتے۔ یہ صحابی کہہ رہا ہے عمار بن یاسر۔ یہ کتب عقائد میں اب حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری جلد 13 صفحہ 67 صحیح بخاری کی حدیث 6692 کے تحت، اور یہ جو حدیث ہے صرف صحیح مسلم کی نہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے، اس کی شرح ابن حجر اسقلانی نے کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ سن لو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، باغی گروہ شہید کرے گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی جن پر علم حدیث کی انتہا ہو گئی اور جو عالم آفاق میں حجت ہے علم الحدیث میں، امام ابن حجر اسقلانی وہ فرماتے ہیں وفیہ الامر، یہاں امر ہے بقتال الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ کے قتال کا جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر امام اسقلانی فرماتے ہیں وقد ثبت ان من قاتل علیٰ کانوا بغاة، ثابت ہو گیا حدیث نبوت، حدیث مصطفیٰ سے، صحیح بخاری سے، کہ جس نے حضرت علی کے ساتھ صفین میں قتال کیا تھا، جنگ لڑی تھی، وہ گروہ باغیوں کا گروہ تھا۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی فرما رہے ہیں وَهَؤُلَاءِ مَا هَذَا التَّصْوِيبِ متفقون علی انہ لا یذم واحد من هؤلاء، فرمایا یہ سچ بات ہے جو میں نے کہہ دی، مگر اس کے ساتھ علماء متفق ہیں اس بات پر کہ ان کو ذم و شتم اور سب و شتم ان کا نہ کی جائے، بلکہ کہا جائے ان کا اجتہاد تھا، ان کی سوچ تھی، وہ غلط تھی، لعن اور طعن نہ کی جائے۔ ائمہ انہیں لعن اور طعن سے بچاتے رہے، اتنا دفاع کرتے رہے،
کہ سب و ستم نہ کہیں، کافر فاسق نہ کہیں، ائمہ دین انہیں یہ بات کہہ کر بچاتے رہے، آپ نے ان کے جھنڈے اٹھا دیے۔ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ امت میں اتنا پیاس، اتنا خدا کا خوف کرو، حضور کی حدیثوں کو آگ لگا رہے ہو۔ امام ابن عسقلانی فرماتے ہیں وَيَكْفِي لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِي، فرمایا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بخاری کی حدیث صحیح کافی ہے کہ آقا نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ، اے عمار افسوس کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا، یدعو من الجنہ ویدعونہ الی النار، عمار بن یاسر انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا چونکہ وہ لشکر علی میں تھے، اور وہ گروہ انہیں قتل کرنے والے دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے چونکہ خلافت راشدہ کے خلاف کھڑے تھے۔ امام بخاری نے بیان کیا حدیث جس کی شرح ابن عسقلانی کہہ رہے ہیں صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ میں بھی، صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر میں بھی، اور یہ سارے الفاظ جو میں نے آپ کو سنا دیے۔ پھر ابن حبان نے یہی بیان کیا، صحیح حدیث طبرانی میں یہ روایت ہے، صحیح ابن حبان میں یہی ہے، اور فرمایا کہ صحیح حدیثوں سے بھی بڑھ کر اصح صحیح ہے یہ حدیث، اصح صحیح۔ الفئۃ الباغیۃ الناکبۃ عن الحق، یہ وہ باغی گروہ ہوگا جو حق سے ہٹ گیا ہے۔ عبد القاہر الجرجانی وہ بیان کرتے ہیں جنہوں نے مولا علی شیر خدا کے خلاف صفین میں جنگ لڑی، وہ گروہ باغیوں کا گروہ تھا، مگر لیکن لا یکفرون ببغیہم، انہوں نے بغاوت کی خلافت راشدہ کے خلاف مگر انہیں کافر نہیں کہا جائے گا، زبان بند رکھی جائے گی، ان کی تکفیر ائمہ اہل سنت نے بالاجماع منع کر دی۔ فرمایا بأن الذین قاتلوہ بغاة ظالمون لہ لیکن لا یجوز تکفیرہم ببغیہم، کوئی شک نہیں ان کی بغاوت پر مگر ان کی تکفیر نہیں کی جاتی، کافر نہیں کہا جاتا۔ امام ابو منصور الفرق بین الفرق میں یہی بات لکھتے ہیں، اور پھر لکھتے ہیں امام ابو منصور بغدادی کہ صفین میں حضرت علی مصیب تھے، حق پر تھے، حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ وہ باغیوں کا گروہ تھا، ولیکن لا یجوز تکفیرہم ببغیہم، بغاوت کے باوجود انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا۔ بھائی 1300 سال سے ائمہ اصول دین، ائمہ اہل سنت روکتے رہے ہیں انہیں کافر نہ کہو، لعن طعن نہ کرو، یہ کہہ کر 1300 سال دفاع کرتے رہے کہ چپ رہو۔ یہ کون سا مسلک گھڑ کے لے آئے آپ کہ آج نے جھنڈے اٹھا لیے آپ نے اور ایک فتنہ امت میں کھڑا کر دیا؟ اور پھر اسی طرح حافظ ابن عسقلانی کی تفصیلیں ہیں اور تفصیلات ہیں کافی۔ پھر امام بدر الدین عینی الحنفی وہ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں یہی بات لکھتے ہیں، ملا علی قاری المرقات میں یہی بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الفئۃ الباغیہ جنہوں نے عمار بن یاسر کو قتل کیا یہ وہ جماعت تھی جو امام وقت اور خلیفہ زمان علی مرتضیٰ کے خلاف نکلے تھے، اور فرمایا اعلم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ان عمارا قاتلہ معاویہ وفئتہ فکانوا طاغین باغین بہذا الحدیث۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں جان لے کہ عمار بن یاسر کو قتل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ نے کیا، وہ باغین و طاغین تھے، بغاوت کرنے والے تھے، اور حضرت علی مستحق خلافت اور امامت تھے، ان کی بیعت کا امتناع کرنے والے، اس لیے وہ حق پر تھے۔ امام مناوی نے فیض القدیر میں یہی بات کی، امام مناوی نے فرمایا ان الحق مع علی، حق علی کے ساتھ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کا پورا گروہ جو میں نے کلمات پہلے کہے۔ قاضی ابو بکر بن العربی المالکی نے صحیح بخاری کی شرح میں یہی بات کی، امام نسائی کی شروع میں یہی بات کی، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اسی مقام پر یہی بات کی، کہا بابان بذالک ان علی محق وان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ، کہ ثابت ہو گیا ہے کہ علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل جو ہے وہ بغاوت تھا۔ مگر یاد رکھ لیں آقا کا بتانا کہتے ہیں یہ معجزات نبوت میں سے ہے، مگر ان پر لعن طعن کرنا حرام ہے۔ حضور کی صحابیت انہیں بچاتی ہے، اور مومن اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ زبان بند رکھے، مگر یہ نہیں کہ حق کو باطل بنا دے، باطل کو حق بنا دے، گڈ مڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو المعین النصفی اپنی کتاب تبصرۃ الادلہ میں یہی لکھتے ہیں، یہی بات جو میں نے آپ کو بتا دی، اور وہ کہتے ہیں حضرت علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کا گروہ وہ جو میں نے لفظ آپ کو کہے اسی کا بیان کرتے ہیں، اور امام باقلانی الاشعری وہ یہی بیان کرتے ہیں، اور مارکہ صفین میں کہتے ہیں فإن علیًا کان هو الحق المصیب، حضرت علی سچ تھے، حق تھے، والامر فی الازہر، اس امر میں کوئی شک نہیں۔ خلافت راشدہ منعقد ہونے کے بعد جنگ ہوئی، لیکن دوسرا فریق اس کے لیے وہ کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو۔ کیا کتنا فرق ہے
التفاوت ما بین علی و معاویہ فی الفضل والعلم والشجاعت والغنا والسابقۃ بالاسلام. وہ کہتے ہیں ائمہ دین بنا کوئی بات کرنے والی ہے، کوئی جوڑ ہے علی اور حضرت معاویہ میں؟ ان کا ذکر بھی مقابلے میں کرتے ہو، شرم کرو. یہ امام ابو المعین النصفی الحنفی تبصرۃ الادلہ جو اہل سنت کی کتاب ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں صرف الکف عن الطعن فیما شجر بینہم، طعن اور سب و شتم سے چپ رہنا یہ حکم ہے، سب و شتم نہیں کر سکتے. اور پھر وہ لکھتے ہیں اما حرب صفین فکان بغیا من معاویہ واحزابہ وما کان معهم من کبار الصحابہ. ان کی طرف سے بغاوت تھی، مگر حکم یہ ہے کہ زبان کو بند رکھیں. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. اہل شیعہ نہیں مانتے اس کو، وہ اپنا ان کا طریقہ ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ ہے. اگر اہل سنت کہلانا ہے اہل سنت تو کف لسان سے آگے کوئی جگہ نہیں ہے، زبان بند رکھنے سے آگے کوئی جگہ نہیں. ایسا ایک کلمہ نہیں کہہ سکتے، تقریر کا ایسا انداز، ایسے نعرے، ایسی تبلیغ، ایسے جلسے جلوس جس میں دونوں کو ایک مقام پہ لا کے کھڑا کر دے، آپ کے ایمان کی بربادی ہو گئی. 1300 سال کے عقیدے کی تاریخ کو آپ نے مٹا دیا. پھر آپ دیکھیے ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، ہر مدرسہ میں یہ علماء مولوی علماء اساتذہ سب جان، ہر مدرسہ میں کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدہ اہل سنت کی، شرح عقائد نسویہ علامہ سعد تفتازانی کی. وہ لکھتے ہیں شرح عقائد نسویہ میں ہر مدرسہ میں پڑھائی جاتی ہے، سن لو، اساتذہ سن لیں، طلباء سن لیں، علماء سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ حق پر حضرت علی ہے، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی اور صحابی کو، علماء کو، وہ کہتے جواز اللعن علی معاویہ وحزابہ لأن غایت امرہم البغی والخروج علی الامام وہو لا یوجب اللعن. یہ شرح عقائد نسوی کی عبارت ہے، صفحہ 157 158 ہر مدرسہ میں پڑھائی جاتی ہے، 10 کتاب. فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن تان کا جواز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کیوں کہ ان کا غایت امر یہ ہے کہ انہوں نے حق کے امام خلیفہ راشد کے خلاف خروج کیا، بغاوت کی. فرمایا بغاوت ٹھیک ہے مگر اس سے لعنت جائز نہیں ہوتی، لعنت نہیں کر سکتے. اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے شرح عقائد نسوی کے حاشیے میں لکھا، کہا ولہذا قلنا، ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت لا یجوز اللعن علی معاویہ، حضرت امیر معاویہ پر لعنت کرنا جائز نہیں. یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے. 1400 سال میں علماء متقدمین سے متاخرین تک وہ لعنت کے جواز کو روکتے رہے، زبان بند کرواتے رہے کہ لعنت کرنا، سب و ستم کرنا حرام ہے. عقیدہ 1300 سال یہ رہا، آپ نے ان کی شان و منقبت کے جھنڈے اٹھا لیے، سوال سے اپنے ائمہ اور اکابر کی تاریخ مسکہ ڈالی. پھر علامہ سعد التفتازانی دوسری کتاب شرح المقاصد میں لکھتے ہیں، شرح المقاصد بھی درس نظامی کی کتاب ہے، بڑے بڑے سب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، سب مدارس میں. اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حرب جمل ہو یا صفین، ان سب میں فل مصیب و علی علی حق پر تھے، علی حق پر تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے مخالف تھے والمخالفون بغاۃ لخروجہم علی الامام الحق لشبہ، ان کی مخالفت کرنے والے بغاۃ تھے، باغی تھے، چونکہ انہیں شبہ تھا، مغالطہ تھا. مگر آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کو فاسق کہنا، کافر کہنا یہ جائز نہیں. لا فاسقۃ ولا کافرۃ علی ما یزعم الشیعہ جہلا، جیسے شیعہ ان کو فاسق یا کافر کہتے ہیں اہل سنت میں یہ جائز نہیں. ہم کافر فاسق نہیں کہہ سکتے، لعنت نہیں کر سکتے. کیا کہیں گے؟ حضرت علی نے کہا جب کسی نے ان کے سامنے لعنت بھیجی حضرت امیر معاویہ اور ان کے لشکر پر، قالا اخواننا بغوا علینا، لعنت نہ بھیجو، ہمارے بھائی تھے، ہمارے اوپر انہوں نے بغاوت کی، ہم نے ان کا رد کر دیا، لعنت سے منع کیا. عقیدہ لعن اور سب و شتم کو روکنا، کف لسان کرنا ہے. مگر وہ کہتے ہیں اس میں مغالطہ نہیں ہونا چاہیے. یہ علامہ تفتازانی شرح المقاصد میں لکھتے ہیں یہ گمراہی کا عقیدہ ہے کہ کوئی کہے کہ حق پر کون تھا، اس کو متعین نہیں کر سکتے. کہتے نہیں یہ رأی المصوبہ ہے، یہ کہنا کہ کسی ایک کو بھی نہیں کہہ سکتے، ایک میں فلاں کو بھی نہیں کہہ سکتے، بغیر تعیین کیے ایسا نہیں کہہ سکتے کون حق پر تھا. کہا یہ گمراہی کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے. عقیدہ اہل سنت یہ ہے واضح طور پہ کہنا ہوگا مولا علی المرتضیٰ حق پر تھے، حق پر تھے. صرف اگلی بات یہ جو میں نے بتایا کہ وہ زبان بند رکھنے کا حکم ہے، یہ شرح المقاصد ہے. چونکہ عمومی طور پر حضور نے جمیع صحابہ کی تعظیم کا حکم دیا تھا اور طعن سے منع کیا تھا. کہا تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی. آقا نے حکم دیا تھا میرے ہر صحابی پر زبان بند رکھنا، اس کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں. بس یہ عقیدہ اہل سنت ہے. جو شرح المواقف، یہ شرح درس نظامی کی اور کتاب ہے،
امام الشریف الجرجانی کی شرح المواقف درس نظامی میں ہر مولوی، ہر استاد، ہر عالم پڑھتا پڑھاتا ہے، ہر کتاب، ہر مدرسہ میں اس کے اندر بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف کف لسان، زبان کو بند رکھنے کا حکم ہے، اور صاف ظاہر ہے اہل بیت رضوان تک جو تھے ان کا درجہ بلند ہے، کسی کا مقابلہ مولا علی اور مرتضیٰ کے ساتھ نہیں۔ تعظیم کریں، ان کی غلطیاں خطائیں ہیں، زبان کو بند رکھیں، کف لسان عن الطعن، طعن و تشنیع اور سب و شتم سے زبان بند رکھیں تاکہ سب صحابہ کی تعظیم رہے۔ مگر یہ واضح ہے کہ حق پر مولا علی اور مرتضیٰ ہیں، تو جو حق پر ہیں آگے وہ لکھتے ہیں شرح المواقف میں، والذی علیہ الجمہور من الامہ، جس پر جمہور امت قائم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مولا علی کے ساتھ جنگ کرنے والے تھے وہ خطا کار ہیں، غلط ہیں، مخالفت کرنا قطعاً حرام تھا، مگر یہ کہ ان کو فاسق نہیں کہنا چاہیے۔ بہت سے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے ان کی تفسیق نہ کرے، آدمی تکفیر نہ کرے، زبان سب و شتم سے بند رکھے۔ یہی بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں لکھی۔ یہ میں نے 1300 سال کی تاریخ کا خلاصہ بتا دیا۔ وہ بھی یہی بات فرماتے ہیں، فارسی میں کتاب ہے، فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا حق پر تھے، ان کا کوئی مقابلہ حضرت امیر معاویہ کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہ ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ بنو مروان کا کوئی کر سکتا ہے۔ فرمایا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی، اور آقا علیہ السلام نے لعن اور سب و ستم سے صحابہ کرام کے لیے چونکہ منع فرمایا تھا، اس لیے سوء ادب کے پیش نظر لعن تان نہ کی جائے۔ مگر حضرت امیر معاویہ اور سارے لوگ خلفاء نہیں تھے، امراء تھے، بادشاہ تھے، ملوک تھے، اور عرفاً رسماً ان کی حکومتوں کو خلافت کہہ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اہل سنت کے مشائخ علماء کا عقیدہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ اور سمیت ان کے تمام لوگوں کو وہ کبھی حضرت علی کے مقابلے میں برابر درجہ نہ دیتے، سب و شتن سے، گالی گلوچ سے لوگوں کو روکتے، مگر حق پر مولا علی شیر خدا کو جانتے، اور انہیں کبھی ان کے مقام میں برابر نہ کھڑا کرتے، اور نہ کبھی یہ تصور کرتے کہ معلوم نہیں حق پر کون ہے، یہ سارے حق پر ہیں۔ نہیں، یہ گڑمڑ دین میں نہیں ہے کہ سارے حق پر ہیں۔ یہ تمام ائمہ نے یہ بات کی جو میں نے آپ کو سمجھا دی، یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کے عقیدے پر قائم رکھے اور ہمیشہ باطل سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔